اچھے اعمال انجام دیتا رہے، یعنی زندگی گزارے، نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، حج کیا ہو، امر بالمعروف کی ہو، زکوٰۃ دیا ہو، صلہ رحمی کی ہو، اخلاص ہو، انفاق ہو، ہر نیک انجام عمل دیا ہو، ہر نیک عمل انجام دیا ہو، آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا نیک عمل کے بدلے اسے جنت میں ڈال دیتا ہے، لیکن جو در حسین سے متصل ہو جائے وہ خود تو جنت میں جاتا ہی ہے، دوسروں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ انسان دنیا میں اچھے اعمال انجام دیتا رہے، ہر عمل کا آخری نتیجہ کیا ہے کہ اس کا نامہ اعمال حسنات کی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جو حسین سے متصل ہو جائے اس کے عمل کو خدا انبیاء کے اعمال کے ساتھ لکھ دیتا ہے۔ دنیا میں انسان سارے اچھے اعمال انجام دے، آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے کہ ہمسائے، عزیز، اقربا آ کے اسے غسل دیتے ہیں، پاک و پاکیزہ کفن ملتا ہے، علاقے کا نیک و صالح مولوی علامہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتا ہے، یہی ہوتا ہے اس کا آخر میں۔ لیکن جو حسین سے علی سے متصل ہو جائے، اگر اس دنیا سے جائے تو جبرائیل آسمان سے آ کر اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ سارے اچھے اعمال کا نتیجہ یہ ہے آخری بندے تک کہ اگر انسان سارے اچھے اعمال دے، قیامت کے دن اسے سلسبیل پلایا جائے گا، اسے کوثر کا پانی پلایا جائے گا، لیکن جو حسین سے متصل ہو جائے قیامت کے دن وہ خود ساقی کوثر بنا ہوا ہوگا۔ یہ ہے حسین ابن علی کی درسگاہ کہ علی ابن ابی طالب سے جام لے لے کے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے حسین والے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے دین کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں سے امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، جہاں سے توحید کی بات ہوتی ہے، جہاں سے امامت کی بات ہوتی ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، موضوع آپ کی ذہنوں میں ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ امامت۔ آپ زیارتیں پڑھ لیجئے، تقریباً ہر زیارت میں ایک جملہ ہوتا ہے وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِ، خدا نے محمد و آل محمد کو توحید کا ارکان بنایا ہے۔ توجہ سنیے گا، کیا بنایا ہے؟ رکن توحید بنایا ہے۔ حتیٰ کہ زیارت جامع کبیرہ کے آخر کا جملہ من اراد اللہ بدأ بکم، جو خدا کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ سے آغاز کرتا ہے، ومن وحدہ قبل منکم، جس نے خدا کو ایک مانا ہے آپ نے بتایا ہے تو ایک مانا ہے، ومن قصدہ، جو چاہتا ہے کہ اپنا رخ خدا کی طرف کر دے تو وہ اپنا رخ ہدایت کی طرف کر دیتا ہے۔ کہ اس طریقے سے خدا نے محمد و آل محمد کو کیا قرار دیا؟ رکن توحید بنایا۔ دیکھیے میری ذمہ داری ہے، میں منبر حسینی پر بیٹھا ہوں، میرا کام آپ سے فقط واہ واہ کرانا نہیں ہے، میرا کام فقط آپ سے داد لینا نہیں ہے، داد تو اس کو ہوتی ہے جس کا ذکر ہونا ہوتا ہے، جن کا ذکر ان پر داد جا رہی ہے۔ میرا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ جب تک میں اس منبر پر بیٹھا ہوں میں اپنی ملت کے شیعہ جوانوں کو معارف اہل بیت سے آشنا کراؤں، ان کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کوٹ کوٹ کر بدلوں، ان کو خدا کے نزدیک کر دوں، اس خدا کے نزدیک کروں جو علی کا خدا ہے، جو علی کا خدا۔ توحید کے ہر جوان، بچہ، بزرگ تو جانتے ہوں گے، جوانوں کو مخاطب ہو، یہ درس لے کے جائیے، شہزاد کا درس۔ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ توحید نظری، توحید عملی۔ توحید نظری، توحید عملی۔ توحید نظری یعنی انسان کا عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ہونا چاہیے،
توحید عملی انسان کیسا عمل کرے کہ اس کے عمل سے ظاہر ہو کہ وہ ایک خدا کو ماننے والا. توحید نظری کی 3 اقسام ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. توجہ میری جانب رکھیے گا، ذرا بھی آپ کے ذہن ادھر ادھر گئے موضوع سے ہٹ جائیں گے. توحید نظری کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی. توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں واحد ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ اسے کسی نے خلق کیا ہے. کائنات کا یکتا وہ خدا ہے جس نے عالمین کو پیدا کیا ہے. اس کا مطلب وہ اپنی ذات میں واحد ہے. توحید صفاتی کا مطلب خدا کی صفات، سمیع ہونا، بصیر ہونا، عالم ہونا، خالق ہونا، رازق ہونا، یہ جتنی صفات ہے اس کی عین ذات ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. توحید افعالی یہ ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا، توحید افعالی یہ ہے کہ کائنات میں ہر کوئی، آخری بندے تک میری توجہ، جو بھی عمل انجام دے رہا ہے وہ سب کا سب خدا کے ارادے سے ہو رہا ہے. توجہ، یعنی تشیع پر اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے محمد و آل محمد کو ساری خدا کی ذمہ داریاں دیتی ہیں. گویا ایسا لگتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اپنی ساری ذمہ داریاں محمد و آل محمد کو دے کر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اب دنیا تم چلاؤ. یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے. تشیع کا عقیدہ بتا رہا ہوں. تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا، کائنات کا ریزہ ریزہ، حتیٰ کہ محمد و آل محمد بھی کوئی کام اپنی ذات کی طرف سے نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ خدا کے اذن سے کرتے ہیں. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے عزیزوں، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، توجہ نہیں کیا آپ نے. ذرا آئیے خیبر دکھا دوں آپ کو. علی ابن ابی طالب خیبر میں پہنچے، وہ دروازہ جسے 40 افراد مل کے کھولا کرتے تھے، جو 1000 من کا دروازہ تھا، اکیلے علی نے اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے نیلو دور پھینک دیا. توجہ توجہ توجہ. جب دروازہ دور پھینکا سارے اصحاب پوچھنے لگے، یا علی یہ آپ نے اتنا بھاری دروازہ اٹھا کے پھینک دیا، یا علی آپ میں اتنی طاقت کیسے آئی، یا علی یہ دروازہ تو 40 افراد کھولتے تھے، یا علی یہ دروازہ تو اتنا سنگین تھا. میرے علی نے اس وقت لوگوں کو توحید کا درس دیا اور بتایا، خلعتها لا بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ. میں نے یہ دروازہ اپنی جسم کی قوت سے نہیں اٹھایا بلکہ خدا کی قوت سے اٹھایا. یزیدیت کے جراثیم ہو جس کے لہو میں، اس کو مولا حسین کا فرش عذاب پسند نہیں. اے حق پرست اقرار کر مولا کائنات کی ولایت کا، ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں. ذرا شعر پڑھا کریں تو اس کے بعد بلند آواز سے نعرہ بھی لگائے گا. سلیمان علی حق نعرہ توحید دیکھا آپ نے، توحید افعالی کہ جو کام محمد و آل محمد کرتے ہیں
تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں مستقل ہو کے نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز عنایت کی ہے تو ہم انجام دے رہے ہیں۔ یہ علی کی قوت کا مظاہرہ خیبر میں دکھایا نا۔ خوارج نے اعلان کیا، خوارج نے، کہ ہم علی ابن ابی طالب کا منصوبہ بنایا قتل کر دینا۔ منصوبہ بنا کے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ علی کو کھانے پہ دعوت دیتے۔ توجہ، 10 بندوں نے خوارج میں سے یہ منصوبہ بنایا۔ امیر المومنین نے کہا لوگوں نے کھانے کی دعوت کی ہے، دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ خوارج نے منصوبہ بنایا تھا کہ ایک سنگین دیوار، بھاری دیوار علی کے پشت پہ بنا دی جائے۔ جیسے ہی علی سفرے پہ بیٹھیں گے، ہم پیچھے سے دیوار کو دھکا دیں گے، دیوار علی پر آئے گی اور علی کا قتل ہو جائے گا۔ توجہ، علی ابن ابی طالب سفرے پہ بیٹھے، نوالا لیا، ادھر نوالا لیا تھا، ادھر سے دیوار کو انہوں نے دھکا دیا۔ ایک ہاتھ میں نوالا تھا، علی نے یوں ہاتھ کر کے دیوار کو روک دیا۔ یوں ایک ہاتھ سے دیوار کو روک دیا۔ جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، کہا اتنی سنگین دیوار بنائی ہے، اندر حجرے میں آ کے دیکھا علی کے ایک ہاتھ میں نوالا، ایک ہاتھ میں دیوار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہنے لگی یا علی ایسا کیسے؟ یہ دیوار تو اگر 10 بندوں پر گر جائے سب اسی وقت مر جائے، یہ آپ نے ایک ہاتھ سے دیوار کو روکا ہوا ہے۔ کہا خدا کی قسم میرے ہاتھ میں جو نوالا ہے، توجہ، خدا کی قسم میرے ہاتھ میں جو نوالا ہے وہ اس دیوار سے زیادہ بھاری ہے۔ علی کی قوت کا اندازہ دیکھا، لیکن یہ قوت کون سی قوت ہے؟ لا بقوت الجسمانیہ، یہ وہ علی کی جسمانی قوت نہیں ہے، بل بقوت الرحمانیہ، بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ قوت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو توحید کی اس میں آپ کے سامنے پیش، توحید نظری اور توحید عملی۔ توحید نظری کی 3 قسمیں، توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی۔ یاد رکھیے، ذرا بچے میرے ساتھ بولیں، توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی۔ افعالی یعنی خدا سارے کام کرنے میں واحد اکیلا ہے۔ کائنات میں اگر کوئی تدبیر کر رہا ہے تو وہ اکیلا خدا تدبیر کر رہا ہے۔ جو فرما رہے ہیں محترم، ادھر ایک اشتباہ کو بھی دور کرتے ہوئے چلا جاؤ، ایک اشتباہ دور کرتے ہوئے چلا جاؤ جو ہمارے مومنین کے دلوں میں ہے۔ بعض افرادی جملہ کہتے ہیں علی رب، محمد و علی محمد رب، کیا لگاتے ہیں؟ رب کا لفظ لگا لیتے ہیں اہل بیت کے لیے۔ کیا یہ لفظ لگانا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو بعض کہتے ہیں بھائی رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ہمیں تو اہل بیت پال رہے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، پالنے والے ہمیں محمد و آل محمد ہیں، کیونکہ زیارت کا جملہ ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کائنات میں جو رزق تقسیم ہو رہا ہے محمد و آل محمد کی بدولت ہو رہا ہے۔ لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ رب کہا جائے؟ تو دیکھیے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ عرب میں گھر کے مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، رب الکعبہ۔ رب الکعبے کا مطلب کعبے کو پالنے والا، جس کے پاس کعبے کی چابی تھی اسے کہا جاتا تھا رب الکعبہ۔ کوئی گھر کا مالک ہو تو کہا جاتا ہے رب البیت، گھر کا مالک۔ کوئی گھوڑے کا مالک ہو تو کہا جاتا ہے رب الفرس، گھوڑے کا مالک۔ کوئی کسی مال کا مالک ہو تو کہا جاتا ہے رب المال، مال کا مالک۔ یعنی رب استعمال ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک رب ہے جو خدا کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے۔ یعنی جب رب کو ہم لوگ صرف رب کہتے ہیں بغیر کسی چیز کے اضافے کے، تو یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہمیں محمد و آل محمد کے درس سے یہ درس ملا ہے
کہ دیکھو امیر المومنین لقب ہے علی کا. کیا حسن ہمارے امیر نہیں ہے؟ کیا حسین ہمارے امیر نہیں ہے؟ کیا 10 معصومین ہمارے امیر نہیں ہیں؟ لیکن کیا امیر المومنین کہہ سکتے ہیں انہیں؟ کسی امام کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. یہ امیر المومنین وہ لقب ہے جو خدا نے خاص علی ابن ابی طالب کے ساتھ رکھا. تو اسی طریقے سے رب بھی خدا کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے. اب جو علی کو رب کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اس رب کا معنی کیا ہے؟ اگر تم وہ سادہ معنی لے رہے ہو گھر کا مالک, گھوڑے کا مالک, مال کا مالک, تو اس میں علی کی کیا فضیلت؟ ایسے تو تم بھی رب ہو کسی نہ کسی چیز کے. توجہ توجہ توجہ. اور اگر وہ نام لے رہے ہو جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو یہ علی ابن ابی طالب کی توہین ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے علی نے کہا تھا الہی کفانی عزن ان اکون لک عبدا وکفانی فخرا ان تکون لی ربا. اے خدا علی کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے, اور علی کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. علی کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. اب میں علی کو اگر مطلقاً رب کہوں تو علی کے خدا کی توہین کر رہا ہوں. ان چیزوں سے بچیے. علی کے شیعہ کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوتا. جو فرما رہے پھر ایک اور مقام پہ فرمایا یہ تو توحید نظری کی اقسام ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے توحید عملی. اس کا درجہ آ جاتا ہے توحید عملی. کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کائنات میں لائق عبادت ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی. خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا جا سکتا. وہ خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے. عملی توحید میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ توحید در محبت. انسان محبت میں یکتا رکھے کہ اگر کائنات میں کوئی محبت کا سزاوار ہے تو خدا متعال ہے. خدا کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی. اور اس کا درس جناب زینب نے کائنات کو دیا. اب دیا جب علی ابن ابی طالب کی آغوش میں تھی تو کہا بیٹا کہو اللہ کتنے ہیں؟ کہا اللہ ایک ہے. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. کس سے محبت کرتی ہو؟ اللہ سے محبت کرتی ہو. کہا مجھ سے محبت نہیں کرتی. کہا جس دل میں خدا کی محبت ہو اس میں کسی اور کی محبت نہیں ہے. یہ بچپنے میں کہ اگر محبت میں بھی دیکھنا ہے تو خدا کو دیکھنا, خدا سے محبت رکھنا. تیسرا مرحلہ ہے توحید عملی کا, توحید استعانت. آج گفتگو بڑی سخت ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے, لیکن میرا ساتھ دیجیے گا میں یہ مطالب پہنچا دوں. خدا کی قسم میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ آگاہ ہوں ان سے. یہ میری ذمہ داری ہے شرعی. اگر میں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو میں نے اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی ہے. توحید استعانت. استعانت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو صرف خدا سے مدد مانگنی ہے. اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ خدا سے مدد مانگنی ہے. تو سوال ہوتا ہے پھر ہم جو اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں یہ کیا؟ ہم محمد و آل محمد کے سامنے ذریعے پہ جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا علی میری یہ مشکل حل کر دیجیے, یا علی میری یہ مشکل حل کر دیجیے. کیا یہ کہنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہم در حسین ابن علی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے حسین ابن علی میری یہ مشکل حل کر دیجیے. یہ کہنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. یہ توحید کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ خدا نے
عطا تو خدا نے کرنا ہے، مدد خدا نے کرنی ہے، لیکن خدا نے ان مدد کے لیے جو راستے بنائے ہیں وہ محمد و آل محمد کے دروازوں سے پہنچتے ہیں۔ تو اب اگر میں علی کے در پہ کھڑا ہو کے علی سے مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب میں علی سے نہیں مانگ رہا، علی کے خدا سے مانگ رہا ہوں۔ یہ اصلاً شرک نہیں، یہ ہے توحید کے مراتب، یعنی جو اللہ کو ایک جانتا ہے ان کا ان سب چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ دائرہ توحید سے خارج ہو جائے گا۔ اور توحید کے لیے کل شرط کیا ذکر کیا آپ کے سامنے؟ شرط توحید کیا ہے؟ ذرا بولیے، شرط توحید امامت۔ خدا نے امامت کو کیا قرار دیا؟ شرط توحید قرار دیا۔ ایک بار درود پڑھتی ہوں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، عقیدہ توحید اور عقیدہ امامت مستقل آپ کے سامنے اسی پر گفتگو جاری ہے۔ اب توحید کی اساسی ترین شرط کیا ہے؟ امامت۔ کیا امامت کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے انسان کے؟ امامت کے لیے کیا چیزیں ہیں جو امام کی خصوصیات میں سے؟ سب سے پہلی چیز جو امام کی خصوصیت ہے، عصمت۔ امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے افضلیت، امام کائنات میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے افضل کون ہوگا؟ امام ہوگا۔ تیسری چیز علم، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ امامت کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ علم امامت کی خصوصیت، یعنی جو روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوگا خدا اسے ہی امام بنائے۔ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ کو، کون حضرت موسیٰ؟ کلیم اللہ، جن سے خدا بات کرتا ہے، جنہیں خدا طور پر بلاتا ہے، وہ موسیٰ، خدا نے پوچھا اے موسیٰ کیا تم سے زیادہ پڑھا لکھا بھی کوئی ہے؟ کلیم اللہ تھے، اتنے بڑے نبی اولوالعزم، تو ایک مرتبہ دل میں خطور ہے کہ روئے زمین پر میں ہوں اللہ کا نبی سب سے بڑا، میرے علاوہ تو کوئی نبی نہیں ہے، تو شاید میرے سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ توجہ، خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا خضر کے پاس۔ اے موسیٰ تم ہی پڑھے لکھے نہیں ہو، تم سے ایک زیادہ پڑھا لکھا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے اور کہا ذرا مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ کہا میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کتنی دیر تک رہ سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، سفر شروع ہوا۔ قصہ آپ کے اذہان میں ہے لیکن بچوں کے لیے دوبارہ تکرار کر دوں۔ جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا دیکھو میں جو کروں بیچ میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت خضر نے سوال کیا تو حضرت موسیٰ نبی تھے بھائی، کلیم اللہ تھے، فوراً کہنے لگے یہ مسافروں کی کشتی ہے، اس میں سوراخ کر دیا یہ تو ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر نے فوراً کہا میں نے کہا تھا نا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ کشتی آگے اتری ساحل پر اتری تو دیکھا ایک بچہ نظر آیا۔ حضرت خضر آگے بڑھے، بچے کو مار کے قتل کر دیا۔ اب یہ اولوالعزم نبی حضرت موسیٰ برداشت نہیں ہوا، کہا بے گناہ کا قتل کر دیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا جب تک میرے ساتھ ہو کچھ پوچھنا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اپنے کو سوال کروں گا۔ آگے بڑھے، بستی والوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا تو ایک دیوار پہ پہنچے، تھکے ہارے دن بھر کے۔ حضرت موسیٰ آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت خضر نے کہا کھڑے ہو جاؤ موسیٰ، ذرا یہ دیوار بنانی ہے۔ آخر کب تک؟ موسیٰ ہے، نبی ہے، کہنے لگے مجھ سے کون سا بدلہ لے رہے ہو؟ یعنی کچھ کھایا ہے نہیں، دیوار بنوا رہے ہیں۔ یہ پورا قصہ قرآن میں موجود ہے۔
دیوار بنانا شروع کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. ھذا فراقی بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. حضرت موسیٰ نے کہا ذرا اپنے کام کی علتیں تو بتا دو. حضرت خضر نے کہا وہ جو کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ 2 افراد کی کشتی تھی، ظالم بادشاہ اس سے استفادہ کر رہا تھا، میں نے سوراخ کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کشتی سے استفادہ نہیں کر سکے. جس بچے کو میں نے مارا تھا یہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے کر آتا اور زمین پر فتنہ مچاتا، تو میں نے اسے قتل کر دیا. خدا ان کے ماں باپ کو ایک طاہر بچہ دے گا، پاک و پاکیزہ اولاد دے گا. اور وہ جو دیوار میں نے بنائی ہے وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، بارش کی وجہ سے گر چکی تھی. ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا، یہ خزانہ لوگوں تک نہ پہنچے تو میں نے یہ دیوار تعمیر کر دی تاکہ جب بچے بالغ ہو تو ان کے باپ کا خزانہ ان بچوں کو مل جائے. ادھر موسیٰ اور خضر کی گفتگو تمام ہوئی، ادھر ایک چڑیا یا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے سمندر سے ایک قطرہ پانی اپنی چونچ میں پیا اور بلند ہو گیا اور خضر کے سامنے کو جا کے کہا. خضر نے کہا اے موسیٰ پتا ہے اس پرندے نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا بتائیے. کہا یہ پرندہ کہہ رہا تھا کہ تم دونوں کا علم محمد و آل محمد کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا میں نے سمندر سے پانی اپنی چونچ میں لیا ہے. سمندر محمد و آل محمد کا علم، چونچ کا پانی تمہارا علم. جو علم ہم نے محمد و آل محمد کو دیا ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا. امیر المومنین اور سلمان فارسی امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ مسجد میں موجود تھے. اتنے میں ایک صفائے دریش باوقار شخصیت تشریف لائی. کہا اے امیر المومنین کچھ سوال ہے، اگر آپ اللہ کے جانشین ہیں تو کچھ سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہا ہمارا پہلا سوال. تو امیر المومنین نے کہا تمہارے کچھ سوال ہے؟ امام حسن کھڑے تھے. علی ابن ابی طالب نے اس شخص سے کہا تم میرے بچے سے پوچھ لو. توجہ کیجیے، یہ محمد و آل محمد کی سیرت رہی ہے کہ جب بھی کوئی آ کے علی سے کوئی بات پوچھتا تھا علی کہتے تھے حسن سے پوچھ لیجئے، حسین سے پوچھ لیجئے. عجیب مولا آپ سے پوچھا جا رہا ہے سوال، مولا کس کی طرف بھیجتے تھے؟ حسن سے پوچھ لیجئے، حسین سے پوچھ لیجئے. بتانا یہ چاہ رہے تھے جنہیں خدا زمین پر خلیفہ بناتا ہے ان کی عمر نہیں دیکھی جاتی، وہ بچپنے میں بھی اگر حسن کے جیسے ہو تو علی کے جیسے ہوتے ہیں. سوال آگے پوچھا، کہا حسن سے پوچھو. اس شخص نے سوال پوچھا میرے کچھ سوالات ہیں. کہا بتاؤ. کہا پہلا سوال یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان بعض چیزیں بھول جاتا ہے بعض چیزیں یاد رکھتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو امام حسن نے کہا تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کر کے ہوا اور زمین کے درمیان ہوتی ہے اور روح حرکت کی حالت میں ہوتی ہے. تو روح جہاں جہاں حرکت کرتی ہے وہی چیز انسان کے خواب میں آتی ہے. اور جب انسان ذرا سی کروٹ لیتا ہے پلک جھپکنے کے برابر روح فوراً انسان کے جسم میں آ جاتی ہے. اگر ذرہ برابر دیر ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے. اور تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کیوں بعض چیزوں کو یاد رکھتا ہے اور بعض چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو دیکھ اللہ نے انسان کے دل کو ایک برتن کی مانند قرار دیا ہے
کہ جس برتن کے اوپر ایک دریچہ لگا ہوا ہے، یہ دریچہ دل کو تاریک کر دیتا ہے. جب یہ دریچہ ہٹتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے. دل روشن ہو تو انسان کو چیزیں یاد آتی رہتی ہے. دل تاریک ہو تو انسان بھولتا رہتا ہے. اور یاد رکھ، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا دل کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے. جواب دے دیے. کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول کے جانشین ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد میں جو معصومین ہیں وہ سب میرے امام ہیں. ایک ایک کر کے اماموں کی تائید کی اور چلا گیا. جیسے ہی گیا امام علی نے سلمان فارسی اور امام حسن کو کہا دیکھو یہ کہاں گیا ہے. امام حسن اور سلمان فارسی نکلے، دیکھا گلیوں میں کہیں نظر نہیں آیا. آگے کہا یا امیر المومنین، ہم نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ نظر نہیں آیا. امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ کہا آپ ہی بتا دیجئے بابا. کہا وہ خضر نبی تھے. نہیں توجہ نہیں کی. جب موسیٰ کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے خدا خضر کی آواز بھیج دیتا ہے. جب خضر کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے علی کے در میں بھیج دیتا ہے. یہ ہے علم امام. انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا، اس حوالے سے وقت محدود ہے میرے پاس، بس کچھ باتیں پیش کر کے گفتگو کو تمام کروں. یہ ہے علم امامت. وہ امامت جو شرط توحید ہے اس کی اہم ترین شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ علم ہے. اور جس کے پاس علی جیسا امام ہو، جس کے پاس جعفر صادق جیسا امام ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ خدا کیا ہے اور کیسا ہے. خدا کیا ہے اور کیسا ہے ہر کوئی نہیں بتا سکتا. لوگوں نے دوسرے دروں کو تھاما تو ان کا خدا ایسا نکلا کہ وہ کبھی اپنی ٹانگ ڈال کے جہنم کو بھر رہا ہے، کبھی وہ قیامت کے دن نظر آ جائے گا سب کو، کبھی وہ جمعے کے دن آسمان سے نیچے آ جاتا ہے. یہ علی کے در سے ہٹنے کا نتیجہ تھا. اور اگر در علی پہ رہتے تو کبھی بھی توحید کے بارے میں اشتباہ کا شکار نہ ہوتے. ابو شاکر دیسانی نے کہا اے جعفر صادق دلنی علی معبودک، ذرا مجھے اپنے معبود جس کی خدا کی تم عبادت کرتے ہو ذرا بتاؤ کہ اس کے اس بات کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے. ایک بچہ کھڑا تھا، آخری بات اور گفتگو تمام، انڈے سے کھیل رہا تھا مرغی کے. امام نے کہا یہ تم نے انڈا دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا دیکھو اس کے اوپر ایک سخت جلد ہے، اس سخت جلد کے اندر ایک باریک جلد ہے، اس باریک جلد کے اندر دو پانی ہے، ایک ہے پیلا پانی ایک ہے سفید پانی. دونوں پانی لیکوڈ ہونے کے بعد انڈے کے اندر ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. ایک انڈے کے اندر ہوتے ہوئے دو لیکوڈ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے. اور یہی انڈا جب کچھ دنوں بعد اس سے بچے نکلتے ہیں تو اندر تو صرف زردی ہے اور سفیدی ہے. جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو کوئی سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے، کوئی سرخ رنگ کا پرندہ نکلتا ہے، کوئی سفید رنگ کا پرندہ نکلتا ہے. تو بتا کیا کوئی ہے جو اس نظام کو لے کر چل رہا ہے؟ کیا کوئی ہے جو اس نظام کو لے کر چل رہا ہے؟ کہا جو اس نظام کو لے کر چل رہا ہے وہ خدا وحدہ لا شریک، جو کائنات کے نظم و تدبر کو لے کر چل رہا ہے. یہ ہمیں اہل بیت کی طرف سے توحید ملی ہے. امام حسین نے پرچم توحید کو بلند کیا ہے.
اتنا مدد کیا کہ زمانے کو حقیقی خدا کی شناخت کروا دی حسین نے۔ عزادارو 6 محرم الحرام ہو چکی ہے، کل ہے 7 محرم الحرام، کل سے حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو جائے۔ امام سے پوچھا، مجلس میں موجود تھے، دیکھا امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ مولا نے کہا اے ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، کہا مولا آپ کی جد پہ رو تو رہا ہوں، دیکھیے پورا رومال بھیگا ہوا ہے، دیکھیے میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ مولا نے کہا اے ابو بصیر میرے جد حسین پر ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ تو حسین پر روتے ہوئے کبھی شرمانا مت، بخل نہ کرنا حسین پر روتے ہوئے۔ عزادارو صرف 3 دن کا مہمان ہے زہرا کا غریب لال، 3 دن بعد کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار مارا جائے گا۔ عزادارو آج جس کی مصیبت کو ذکر کرنا ہے، کربلا میں حسین ابن علی ایک مقام پر بلک بلک کے روئے ہیں، اور وہ جب قاسم نے آ کے اجازت مانگی نا، چچا جان اجازت دیجیے، روایت کا جملہ ہے وہ حسین جس نے اکبر کو بھیج دیا، وہ حسین جس نے عباس کو قربان کر دیا، وہ حسین جو آن محمد کو لٹا چکا۔ جیسے ہی قاسم نے اجازت مانگی تو ایک جملہ کہا، بیٹا قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں تو تیرا مجھے میرا بھائی حسن یاد آ جاتا، قاسم میں تجھے بھیج نہیں سکتا۔ مقتل کا جملہ ہے، قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا بلک بلک کے رہے ہیں فَخُشِيَ عَلَيْهِمَا، قاسم اور حسین ابن علی دونوں بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو وہ ہے قاسم، اپنی آواز دنیا میں کمی نہیں کرنا، ہم نے پرسہ دینا ہے جناب زہرا۔ عزادارو جب مدینہ میں امام حسن کی شہادت کا وقت آیا نا، تو جناب ام فروا امام حسین ابوالفضل عباس امام حسن کے سرانے کھڑے تھے، جگر کے ٹکڑے تش میں آ چکے تھے۔ اتنے میں دیکھا 3 سال کا بچہ ہے، دوڑتا ہوا آیا، باپ کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ ام فروا آگے بڑھی کہ قاسم کو حسن کے سینے سے اٹھائے، امام حسن نے روک دیا، کہا نہیں فروا، قاسم کو میرے سینے پہ لیٹے رہنے دو، میرے جگر کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو خدا رب کو نہ کرنا رونے میں۔ یہ وہ قاسم ہے، امام حسین نے قاسم سے اتنی محبت تھی کہ مقاتل میں اور تاریخ میں لکھا ہے، حسن کا یتیم بچہ تھا نا، جب یتیم گھر میں موجود ہونا تو انسان اپنے بچے سے زیادہ اس یتیم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی قسم حسین نے اکبر سے زیادہ قاسم کا خیال رکھا ہے۔ جب مدینہ میں قاسم کو لے کے نکلتے تھے نا، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین اپنی ابا قاسم کے چہرے پر ڈال لیتے تھے تاکہ سورج کی دھوپ قاسم کے چہرے پر نہ پڑے۔ عزادارو جملہ سننا بس مسائل کا آغاز کرنا۔ عاشور کی شب امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو کل تم سب شہید کر دیے جاؤ، کل اکبر مارے جائیں گے، کل عباس مارے جائیں گے، کل مسلم ابن اوسجا مارے جائیں گے، کل حبیب ابن مظاہر مارے جائیں گے۔ ادھر امام حسین فہرست سنا رہے تھے، قاسم بے چین ہونا شروع ہو گئے، بے چینی کے عالم میں آتے ہیں، امام حسین کے زانوں کو چومتے ہوئے کہتے ہیں چچا جان آپ نے سب شہیدوں کا نام لے لیا، کیا میرا شہیدوں میں نام نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا
بیٹا قاسم تم کیا کل اصغر بھی کربلا کے شہیدوں میں ہے. بند قبا ٹوٹا قاسم کا. ایک مرتبہ چیخ کے کہا چچا جان کیا یہ آدھا خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں دشمن خیموں تک نہیں آئیں گے. میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا, پانی مانگوں گا لیکن دشمن پانی نہیں دے گا. عزادارو اور چند جملوں کی زحمت ہے مصیبت کی. جسے رونا نہ آئے وہ اپنے ہاتھ سینے پہ مارتے ہوئے یا حسین کہتے. عزادارو امام حسین نے قاسم کو کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں کے پاس, صبح عاشور ہو چکی. حضرت قاسم امام حسین کے پاس آ کے اجازت مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں چچا جان اجازت دیجیے. مقتل کا عجیب جملہ ہے, فلاز یزال یقبل یدیہ ورجلیہ. قاسم امام حسین کے پاؤں چوم رہے تھے اور ہاتھ چوم رہے تھے, کہہ رہے تھے چچا جان اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا نہیں قاسم, تیرے بدن سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے, میں تجھے اجازت نہیں دوں گا. روتا ہوا بچہ اپنی ماں کے خیمے میں آیا. جیسے ہی خیمے میں آیا کہا ماں چچا اجازت نہیں دے رہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا ام فرما کو حسن بن علی کی وصیت یاد آ گئی کہ دیکھو جب میں نے قاسم پر سب سے سخت وقت آئے تو یہ تعویذ باندھ رہا ہوں, یہ تعویذ کھول کے دیکھ رہا. ام فرما نے تعویذ کھولا, قاسم کو دیا. قاسم نے تعویذ کھولا اور فوراً لے کے امام حسین کے پاس گئے. عزادارو اپنا گریہ بلند کرنا اور کہا چچا جان دیکھیے بابا نے کیا کہا ہے, مجھے وصیت کی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں. امام حسین نے وصیت کو چوما اور تعویذ میں پڑھا تو لکھا تھا یا بنی قاسم, اے میرے بیٹے قاسم, اذا رأیت عمک وحیدا غریبا عطشانا. بیٹا قاسم جب اپنے چچا کو دیکھو کہ کربلا میں اکیلا رہ گیا ہے, غریب رہ گیا ہے, پیاسا رہ گیا ہے, تو اپنی جان کو حسین پر لٹا دینا. حسین نے مدینہ کا رخ کیا, کہا میرا سلام ہے بھیا حسن تجھے, تو نے غربت کے عالم میں مجھے یاد رکھا. عزادارو امام حسین نے قاسم بن علی کو سوار کیا, قاسم بن حسن کو سوار کیا. عزادارو 13 سال کا ہے قاسم. قاسم کی عمر کیا ہے 13 سال ہے. 13 سال کے بچے جتنی زرہ امام حسین نے پہنائی بچے کو کوئی زرہ نہیں آئی. حضرت قاسم نے کہا چچا مجھے میرے لباس میں جانے دیجیے. عزادارو ایک جملہ کہوں پھر مسائل پڑھوں گا. یہ قاسم کربلا کا واحد وہ شہید ہے جب کربلا کی زمین پر گرا ہے نا تو یزیدی لشکر والوں نے طبل اور شادیانے بجائے. جن شادیانوں کی آوازیں خیموں میں آئی, جب خیموں میں آئی نا تو میر علیس نے ایک جملہ کہا. ام فرما بیان کرتی تھی, کہتی تھی باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے. عزادارو آج اس قاسم کی مہندی نکلے گی. عزادارو 2 جملے مصیبتوں کے سنتے چلنا, اپنی آواز گریہ میں کبھی نہیں کرنا. قاسم کو حسین نے سوار کیا ہے. اب پتہ ہے زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے. زرہ پہنی جاتی ہے نیزے کے وار سے بچنے کے لیے. زرہ پہنی جاتی ہے کہ جب کوئی زمین پر گر جائے تو گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے رہے. عزادارو قاسم لڑنے کے لیے نکلے ہیں. جب قاسم لڑنے کے لیے نکلے رجس پڑا, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں حسن مشتبہ کا بیٹا ہوں, میں حسین ابن علی کا بھتیجا ہوں, میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. امام حضرت قاسم نے 70 لعینوں کو واصل جہنم کیا. عمر سعد نے ازرق نامی پہلوان کو حکم دیا کہ جاؤ قاسم کو قتل کرو. ازرق نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا. 4 بچوں کو بھیجا ہے, چاروں کو حضرت قاسم نے واصل جہنم کیا. پھر باپ اپنے بیٹے کے قتل کے عالم میں غصے میں آیا ہے, خود آگے بڑھا,
امام حضرت قاسم نے ازرق کو بھی قتل کیا. جب ازرق کو قتل کیا عمر سعد نے حکم دیا کہا یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ عباس کا سکھایا ہوا ہے, یہ ایسے نہیں مارا جائے گا, پورا لشکر مل کر حملہ کرو. پورے لشکر نے مل کے حملہ کیا. نفیل نے گرز قاسم کے سر میں مارا. قاسم کربلا کی زمین پر پکار کے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے. جیسے ہی حسین مقام کی طرف دوڑے اتنے میں دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب دوڑے, بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب دوڑے. زہرا کا لال حسن کا لال کربلا کی زمین پر گھوڑوں کے سروں کے نیچے گوشت کے ٹکڑے ہوا میں اچھلتے رہے. اجرکم اللہ. حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے, اپنی آبا کو بجھایا ایسے جیسے مالی پھولوں کو جمع کرتا ہے. کربلا کی زمین سے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے, کٹھنی میں رکھے, خیموں کی جانب چلے. فرما دیکھ رہی تھی, آخری جملہ ہے کہتی ہے لوگوں کے گھروں میں جوانوں کی براتیں آتی ہے, میرے قاسم کا لاشا کٹھنی میں آئے.